السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی کشیدگی مزید بڑھ رہی ہے۔ عمران خان نے کیا فیصلہ کیا، اس پر آج بات کریں گے۔ ناظرین، معروف صحافی انصار عباسی کا کہنا تھا، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا اور اس کے بعد پھر اس پہ تبصرہ ہوگا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں اور سابق رہنماؤں کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کے باوجود پارٹی کی تصادم کے راستے پر چلنے کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس میں رکاوٹ خود عمران خان بنے ہوئے ہیں، جن کے سمجھوتہ نہ کرنے کے موقع کی وجہ سے مصالحت کی جانب بڑھنے میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی میں سینئر شخصیات خاموشی کے ساتھ سیاسی مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں کہ تصادم کی پالیسی نہ صرف پارٹی کو تنہا کر رہی ہے، اس کے لیے امکانات کو بھی معدوم کر رہی ہے۔ تاہم ان کی کوششوں کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی، کیونکہ عمران خان حکمران سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کے حوالے سے دو ٹوک موقف رکھتے ہیں۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے کھل کر حکمران سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کرنے کے چند روز بعد ہی عمران خان نے اڈیالہ جیل سے سخت الفاظ پر مشتمل ایک پیغام جاری کرتے ہوئے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ 8 جولائی کے بیان میں عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ مذاکرات کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی رواں سال اگست میں ملک بھر میں احتجاجی مہم کا اعلان کیا۔ عمران خان کے پیغام نے مؤثر انداز سے ان کی اپنی ہی پارٹی کے سینئر رہنماؤں بشمول شاہ محمود قریشی اور دیگر مصالحتی سوچ کو مسترد کر دیا۔ یہ لوگ حالات کو معمول پر لانے کے لیے منطقی سوچ اختیار کرنے پر زور دے رہے تھے۔ انصار عباسی نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی نجی محفلوں میں اعتراف کرتے ہیں کہ پارٹی کے بانی چیئرمین اور پارٹی کا سوشل میڈیا جب تک اسٹیبلشمنٹ کو ہدف بنانا بند نہیں کرے گا تب تک بامعنی مذاکرہ شروع نہیں ہو سکتے۔ تاہم اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اپنا لب و لہجہ اگر نرم کر بھی لے تو فوجی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان پر عدم اعتماد بہت گہرا ہے۔ گزشتہ 3 برسوں میں اسٹیبلشمنٹ پر مسلسل تنقید نے نہ صرف موجودہ کمان بلکہ ادارے کی اعلیٰ قیادت کے بڑے حصے کو بھی ناراض کر دیا۔ اگرچہ عمران خان پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ مقبول اور مرکزی شخصیت ہیں، لیکن ذاتی حیثیت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ساکھ خراب ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی بحالی کا انحصار بالآخر متبادل قیادت پر ہو سکتا ہے، مثلاً شاہ محمود قریشی یا چودھری پرویز الہی جیسے افراد جو مقتدر حلقوں کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ تاہم موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کی سیاست عمران خان کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ مذاکرات پر غور سے ان کے انکار کی وجہ سے سیاسی حالات نارمل کرنے کے لیے گنجائش بہت کم ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مصالحت کے معاملے میں تو اس سے بھی کم گنجائش ہے۔ عمران خان کے آگے چوائس بہت واضح ہے: تصادم اور تنہائی کی سیاست جاری رکھیں یا ایک عملی تبدیلی کی اجازت دیں جو پی ٹی آئی کی سیاسی جگہ بحال کر سکے۔ اس وقت فواد چودھری اور عمران اسماعیل کی تازہ ترین کوششوں کے باوجود تمام اشارے اول الذکر چوائس کی طرف نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا انصار عباسی صاحب کا کہنا۔ اچھا ناظرین، اب آتے ہیں ذرا دوسری جانب۔ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ہے، اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے، تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی کھانے کا وقت نہیں ہوا، اور جب کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی کھانے کا وقت آ گیا، مجھے کھانا دیجئے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ تمہیں کھانا نہیں دینا۔ یہ اس وقت صورتحال بن چکی ہے۔ اگر بھوک لگی ہے تو وہ وقت کا تقاضا نہیں، بلکہ انسان کی اپنی جو اسے بھوک کا شدت محسوس ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سیاسی معاملات ہوتے ہیں، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اگر اس کو مل جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے، لیکن اگر اس وقت اسے نہ ملے اور بعد میں یہ کہا جائے کہ بھائی تمہیں تو دینا ہی نہیں تھی، تو اس کے پیچھے بھی کچھ محرکات ہوتے ہیں، بھی تمہیں کیوں نہیں دینا تھا۔ یا تو کھانے کو ضائع کرتا ہے، یا کھانا صحیح چبا کر نہیں کھاتا، یا کھانا کھاتے ہوئے آداب کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں کہ بھوک کے وقت پہ کھانا نہیں ملے گا، اور اگر کھانے کا وقت ہو گیا تو کھانا نہیں دیا جائے گا۔ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ آداب یا چبانے کا طریقہ یا کھانے کو ضائع کرنا، یہ تمام محرکات اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب جب واقعی کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور کھانے کے وقت میں اگر مانگا گیا کہ مجھے کھانا دیا جائے
تو اس وقت اگر شرائط رکھ دی جائیں کہ بھائی یہ ان شرائط پہ میں کھانا کھاؤں گا، تو پھر لازمی بات ہے نا کہ کھانے کبھی شرائط پہ نہیں ملتے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کھانا ہے، یہ آپ کھا لیں۔ تو انہوں نے کہا جی میری تو شرائط ہوں گی، ان شرائط پہ میں کھانا کھاؤں گا، تبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو اب کھانا نہیں ملے گا، چونکہ شرائط پہ آپ کھانا مانگ رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ عرض ضرور کروں گا ناظرین کہ وہ شرائط ہوتی کیا ہیں؟ وہ شرائط بھی بڑی کڑی ہوتی ہیں۔ یعنی اگر مجھے کھانا دینا ہے تو میرے ساتھ ان لوگوں کو بھی کھانا دیا جائے جو کہ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ان لوگوں کا کھانا اور ہے، آپ کا کھانا اور ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں، جو کھانا مجھے ملے گا، جو میں کھاؤں گا، وہی کھانا انہی کو کھلایا جائے جو کہ کھانا دینے والوں کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے۔ اب ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا کھانا اور ہوتا ہے، نوجوانوں کا کھانا اور ہوتا ہے، ضعیف لوگوں کا کھانا اور ہوتا ہے۔ اب یہ ضد لگا کے بیٹھ جانا کہ نہیں سب کو ایک جیسا کھانا دیا جائے۔ اب دیکھیں، ضعیف آدمی چبا نہیں سکتے، بچے جون سے ہیں وہ بھی چبا نہیں سکتے، تو ان کا کھانا اور ہوگا۔ نوجوان جون سے ہیں وہ تو لکڑ ہضم پتھر ہضم کے ساتھ چل پڑتے ہیں، ہر قسم کا کھانا دیا جاتا ہے۔ اب یہ ضد کی جائے کہ نہیں تمام کو ایک طرح کا کھانا دیا جائے تو مناسب نہیں۔ میں اب یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر نوجوان کو کھانا مل جائے اور وہ اسے ہضم کرنے کی حیثیت رکھتا ہو، یعنی اسے ہضم کر لے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام انہضام خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہضم ہو جائے نا، نظام انہضام ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے کھانے کے بعد تکالیف میں معدہ آ جاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ نظام انہضام ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب پھر یہ کہا جائے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ان شرائط پہ میں کھانا کھاؤں گا، اسی وجہ سے جو میرا معدہ خراب ہوا ہے، تو یہ کہنا پھر غلط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ اپنا نظام انہضام خود بہتر کر سکتے ہیں، کم کھا کر، چبا کر کھانے سے، آداب کے ساتھ کھانے سے، پانی کو کم پینے سے۔ اس طرح یہ آپ کا نظام انہضام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین، یہ تو تھی ایک مثال جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ عمران خان صاحب ذاتی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا راستہ کھلا رہے اور کھولا جائے، لیکن مذاکرات کا راستہ کھولنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ شرائط جون سی ہیں وہ میری ساتھ رکھی جائیں۔ شرائط یہ ہے کہ میں ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ نمبر 2، میں کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں گا، جبکہ خود وہ سیاسی ہیں اور ان کی جماعت سیاسی ہے۔ وہ کسی بھی سیاسی بات کا حل سیاست سے ہی نکل سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں گا، تو یہ بھی ان کی ایک شرط ہے اور یہ کڑی شرط ہے۔ اور تیسری یہ کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، اگر مجھے رہائی دیتے ہیں تو ان کو بھی ساتھ رہائی دیں۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب بات ناظرین یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو یہ باتیں ناقابل قبول ہیں، اور اب تک جو قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ناقابل قبول ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جب بھٹو صاحب کا کیس چل رہا تھا تو اسلامی ممالک کے بہت سارے رہنماؤں نے، یعنی تقریباً اسلامی بلاک نے ان کے لیے اپیل کی تھی اس وقت حکمران جنرل ضیاء الحق کو، اور انہیں یہ کہا تھا کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور ان کو رہا کر دیا جائے، لیکن رہائی ممکن نہیں ہو سکی۔ اب وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی وہ رہائی، وہ کہاں سے آنی تھی؟ اس جگہ تک پہنچنا اسلامی ممالک کے لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت بڑا دشواری تھی، وہ نہیں پہنچ سکتے تھے، ڈائریکٹ انہوں نے ریکویسٹ کی۔ اچھا، اب اگر بات کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا ملک عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیوں نہیں کہتا؟ اب یہ صرف سوشل میڈیا بریگیڈ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ پہ مڈ تھروئنگ اور موجودہ حکومت پہ مڈ تھروئنگ، یعنی روز ان کا کام یہی بنا ہوا ہے کہ اس وقت یہ ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ میں یہ ہو گیا، فلاں آ رہا ہے، فلاں نے جانا ہے، فلاں کی جو ایکسٹینشن ہے، فلاں جون سا ہے اس نے یہ کر دیا، اس کے پیچھے یوں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یہ ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا بریگیڈ کی یہ صورتحال۔ اور جو میں پہلے اور انصار عباسی صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اگر یہ سوشل میڈیا بریگیڈ اگر اپنے یہ الفاظ کم کر لے، اور الفاظوں میں بے شک وہ اپنی دکانداری چمکانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈالرز ملتے رہیں، لیکن ذرا لب و لہجہ نرم کر لیں، الفاظ میں بھی ذرا کوئی تھوڑی سی نرمی کا جو عنصر ہے وہ شامل کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے معاملات کو بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ جو میں نے کل کہا تھا کہ یہ لوگ پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں،
یہ سوشل میڈیا بریگیڈ اور یہ چاہ رہا ہے کہ یہ رہائی ممکن نہ ہو، کیونکہ اگر یہ رہائی ممکن ہو جاتی ہے یعنی رہائی ہو جاتی ہے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ لیکن ناظرین میں یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی دوسرا اسلامی ملک یا کوئی بھی ملک عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتا؟ لگتا یوں ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بھی ملک کے کوئی تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور ان کا کوئی ذاتی تعلق بھی کسی حکمران کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جناب مہربانی فرمائے اور ان کے لیے رہائی کا راستہ رکھیں۔ اچھا اگر یہ وہ کہہ بھی دیں تو عمران خان صاحب کے جو تند و تیز حملے ہیں، اچھا تو اگر وہ یہ کہہ بھی دیں کہ بھئی ان کو رہائی دے دیں، تو عمران خان صاحب اور ان کی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، ان کی جو تند و تیز حملے ہیں، ان پہ جنہوں نے رہائی دینی ہے، تو پھر ممکن ہو سکتا ہے ناظرین؟ آپ خود ہی دیکھیے، اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے گا، آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا طریقہ یا لب و لہجہ اختیار کرے گا جو انسلٹنگ ہوگا، تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ اگر واقعی متبادل کوئی قیادت کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، ناظرین یہاں یہ کہنا بڑا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس ٹیم ہے، اور اگر ٹیم ہے تو پھر یہ شخصیت پرستی کیوں ہے؟ اگر ٹیم ہے تو کیا ٹیم پر اعتماد نہیں ہے؟ یعنی پہلے اسد عمر آئے اور انہوں نے معیشت کا کیا بیڑا غرق کر دیا، وہ بھی ان کی ٹیم کا حصہ تھا۔ اچھا پھر باقی لوگ بھی آئے اور کیا ہوا؟ اب اگر ان کے یہ کہنے پہ کہ ان کے پاس ٹیم ہے تو ٹیم پہ انحصار کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف باہر گئے تو جاوید ہاشمی کو پارٹی کا صدر بنا کر گئے اور انہوں نے آگے سے پارٹی کو چلایا، اور پھر کوئی ایسی راہیں ہموار ہوئیں کہ پھر میاں نواز شریف واپس آئے۔ اسی طرح اگر متبادل کسی کو رکھ دیا جائے، میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا اور نہ ہی کوئی لوگ مجھ پر یہ اس طرح کی بات کریں کہ میں کوئی تجویز دے رہا ہوں، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ چل رہا ہے، یعنی فواد چودھری صاحب ہیں، شاہ محمود صاحب ہیں اور چودھری پرویز الہی ہیں، اگر ان پر انحصار کر لیا جائے اور ان کی باتوں کو آگے لیا جائے، یعنی فواد چودھری کو یہ نہیں کہ ان کو لیڈرشپ دے دی جائے، یعنی اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو آگے لایا جائے یا چودھری پرویز الہی صاحب کو، یہ تو ٹیبل کے بادشاہ ہیں۔ چودھری پرویز الہی تو ٹیبل کے بادشاہ ہیں، چودھری شجاعت حسین ٹیبل کے بادشاہ تھے، اور اس طرح چودھری پرویز الہی ان کے چونکہ عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، ان کو بھی ٹیبل پہ بات کرنے کا ایک طریقہ آتا ہے، ڈھنگ آتا ہے۔ اگر ان کو بیچ میں اگر لے کے آیا جائے تب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے جو امکانات ہیں وہ روشن ہو۔ ناظرین آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر خان صاحب اس بات کو مان لیتے ہیں یا اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی یا چودھری پرویز الہی کو اگر آگے لایا جائے، وہ بات کریں اور وہ ٹیبل پر آ کر اگر بات کرتے ہیں اور منوا لیتے ہیں، تو پھر انصار عباسی صاحب نے جو بھی مبصرین کے ساتھ مل کر یہ ایک بات کی ہے، یہ پھر غلط ثابت ہوگی اور میں بھی اسے غلط کہوں گا۔ ناظرین آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے، آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیے، اور چلتے چلتے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔